بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے اس زمین پر بسنے والی کسی بھی قوم اور کسی بھی شخص پر مذہب کے معاملے میں زور زبردستی نہیں کی، بلکہ مذہب کا معاملہ انسان کے اپنے علم، عقل اور شعور کے سپرد کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو مذہب اختیار کرنا چاہے اختیار کر سکتا ہے. اگرچہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم اسلام کی حقانیت، اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت اپنے قول و عمل کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے. جن کے حصے میں ہدایت لکھی ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا عمل ان کے لیے سبب بن جاتا ہے اسلام قبول کرنے کا اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی میں آنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہدایت اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت کی. ہم تو عام لوگ ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ ہدایت کے معاملے میں جس کو چاہیں ہدایت دے دیں اور جس کو چاہیں محروم کر دیں. یہ اختیار نہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو تھا اور نہ ہمیں حاصل ہے. اور یہ ضابطہ قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ جب آپ کے چچا ابو طالب زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے. مشرکین مکہ ابو طالب کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والوں میں، آپ کی حمایت اور تعاون کرنے والوں میں جن جن لوگوں کا نام ملتا ہے اس میں سر فہرست ابو طالب تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے. حضور کی جب ولادت ہوئی تھی تو آپ کے والد ماجد کا سایہ نہیں تھا. آپ یتیمی کی حالت میں دنیا میں آئے تھے. آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی تھی. دادا نے پرورش کی. 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا. 8 سال کی عمر تھی، دادا کا انتقال ہو گیا. ظاہر بات ہے آپ یتیمی کی جن کٹھنائیوں سے گزر رہے تھے وہ زمانہ جاہلیت تھا. لوگوں میں مفاد پرستی، خود غرضی عام تھی. جنگل راج جیسی کیفیت تھی. کمزوروں کو جینے کا حق نہیں تھا. یتیموں کی تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی. دادا کے انتقال کے بعد ابو طالب نے اپنی پرورش میں لیا تھا اور ابو طالب خود عیالدار تھے. بچے زیادہ تھے، غربت کی حالت تھی. ایسی حالت میں ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سرپرستی میں لے کر کے ان کی پرورش کی.
ہر سرد گرم حالات سے آپ کو بچاتے رہے، اور نبوت ملنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ حالت ہوئی کہ آخری وقت تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا تھا کہ چچا تم میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، احاجک بہ عند اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میں تمہاری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑوں گا۔ جب اپنے چچا سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ میرے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیں، ایمان لے آئیں، اور یہ کلمہ چاہے میرے کان میں پڑھ دے میں سن لوں، تو کل قیامت کے دن میں آپ کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑوں گا۔ مشرکین مکہ بیٹھے تھے، ان لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، تو مکے کی بوڑھی عورتیں تمہیں تانا دیں گی کہ موت کے ڈر سے اور جہنم کے ڈر سے اس نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا تھا۔ انسانی زندگی میں بسا اوقات ایسا موڑ آتا ہے کہ کہنے والوں کا ایک جملہ آدمی کا رخ تبدیل کر دیتا ہے۔ ممکن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ابو طالب پوری کر دیتے اور کلمہ پڑھ لیتے، لیکن جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ مکے کی بوڑھی عورتیں تم کو تانا دیں گی کہ جہنم کے ڈر سے اور موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا تھا۔ ابو طالب نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے اموت علی ملت عبد المطلب، زندگی کا آخری وقت تھا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب اور دین پر مرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اس کا احساس ہوا، بہت زیادہ اس کا احساس ہوا، اور اسی کیفیت میں آپ وہاں سے اٹھے اور جانے لگے تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت دے دیں، آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت دے دیں، یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت ہمارے اور آپ کے قبضے قدرت میں نہیں ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اور جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے متعلق، حضور پر اللہ پاک کی طرف سے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ آپ جسے چاہیں ہدایت دے دیں، یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ ہوں یا ہم ہوں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت، الوہیت، ربوبیت، اسلام کی حقانیت کی بات لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ قبول کرنا نہ کرنا ان کی مرضی کی بات ہے، ہدایت دینا نہ دینا اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ آج ہم سے یہ کوتاہی ہو رہی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ہی اللہ رب العالمین کی ربوبیت، الوہیت اور وحدانیت کو جس درجے میں ماننا چاہیے تھا اور جس درجے میں اس پر یقین کرنا چاہیے تھا، ہم میں وہ بات نہیں ہے۔ کوتاہی، کمی ہم لوگوں میں ہے، ہم علم و عمل کے اعتبار سے کوتاہ ہیں، پیچھے ہیں، ہم دوسروں کو کیا اس بات کی دعوت دیں۔
آج جو ملکی طور پر حالات ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں کچھ اپنی ہی کمزوری اور اپنی ہی کمی اور کوتاہی ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ ہماری کوتاہیوں کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے جو ہم بھگت رہے۔ اسلام کی حقانیت کی بات، اللہ رب العالمین کی الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت ہم ہی خود اچھی طرح نہیں سمجھتے، ہم کیا دوسروں کو سمجھائیں؟ اس طرح کے حالات ہیں۔ لیکن مذہب اسلام نے مذہب کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ضابطہ ذکر کیا، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں، لا اکراہ، کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، قرآن کریم کے نزول اور ہماری شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے ذریعے حق اور باطل ممتاز ہو چکا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور بھلائی گمراہی اور باطل کے مقابلے میں واضح ہو چکی ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو عقل عطا کی ہے۔ کل قیامت کے دن اسی بات کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی دین کی بات کرنے والا، حق کی بات پہنچانے والا نہیں پہنچ سکا، وہ جنگلوں میں رہتے رہے، آبادیوں سے کٹے رہے اور دین کی دعوت و تبلیغ کرنے والے ان تک نہیں پہنچ سکے، وہ بھی اس بات کے مکلف ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو مانے۔ اللہ نے انہیں عقل دی اور یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین اور بے شمار نشانیاں اللہ نے اپنی ربوبیت اور الوہیت کی رکھی ہے۔ اللہ، انسان اگر ذرا بھی اپنی عقل کا استعمال کرے تو شرک اور کفر کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، اپنا خالق اور مالک مان لے گا اگر عقل استعمال کرے گا تو۔ کل قیامت کے دن چاہے مکمل دین پر عمل کرنے والا نہ ہو، لیکن اللہ کی وحدانیت، الوہیت اور ربوبیت کو اگر مانتا ہوگا تو اس کی نجات کے لیے یہ بات کافی ہوگی۔ تو دین کے معاملے میں ہم کسی پر زور زبردستی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، پوری زندگی اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجیے، آپ نے لوگوں تک پیغام پہنچایا اور کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت مان لو، اس کی الوہیت مان لو، اس کی ربوبیت مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کسی پر دین کے معاملے میں زور زبردستی نہیں۔ ہمارا یہ ملک ہندوستان پوری دنیا میں ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی، نہ جانے کتنی قومیں ہیں، کتنی برادریاں ہیں، رنگ اور نسل کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے بہت لوگ ہیں۔ یہاں پر مختلف قوموں نے حکومتیں بھی کی ہیں، مسلمانوں نے بھی ایک لمبے زمانے تک، صدیوں تک یہاں حکومت کی، لیکن تاریخ میں کہیں بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ مسلمان بادشاہوں نے اپنے زمانے حکومت میں دین کے معاملات میں کسی پر زور زبردستی کی۔ ہم یہ بات پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہتے،
اگر مسلم بادشاہوں نے ہندوستان میں رہنے والی غیر مسلم رعایا کے ساتھ اگر زور زبردستی کی ہوتی اور اسلام قبول کرنے پر انہیں مجبور کیا گیا ہوتا تو یہ بات تاریخ میں ملتی. اگر ایک جملہ ایک واقعہ بھی ایسا کہیں مل جاتا تو آج تو فرقہ پرستوں کو موقع مل جاتا. نہ جانے اس پر جو ہے اور کتنے قصے اور کہانیاں بنا لیے جاتے. لیکن ہندوستان کی تاریخ رہی ہے کہ مسلم بادشاہوں میں سے کسی نے بھی مذہب کے معاملے میں کسی پر زور زبردستی نہیں کی. الزامات اگر لگائے بھی گئے تو الزامات یہ لگائے گئے کہ ظلم کیا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا، عبادت گاہوں کو منہدم کر دیا جاتا تھا. یہ الزامات لگائے جا رہے. جیسے بابری مسجد کے متعلق تھا کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی، لیکن ملک کی سپریم کورٹ عدالت عالیہ نے اس بات کو بالکل صاف کر دیا کہ یہ بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے. کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی. یہ ایک دم واضح کیا گیا. تو تاریخ میں کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی. آج حالات جس طرح کے ہو گئے ہیں، ان حالات میں جو چیزیں ضروری ہیں وہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے. ایک تو ہم میں جو کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کو ختم کرنا ہوگا اور دینی معاملات میں سچے پکے مسلمان کی طرح زندگی گزارنی ہوگی. اپنی غفلت کو ختم کرنا ہوگا. اپنی غفلت کو ختم کرنا ہوگا. آج ہم دانستہ یا نادانستہ جس طرح غافل رہ کر کے اسلام اور مذہب سے کوتاہ رہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمیں ختم کرنا ہوگا. ہندوستان بھر کے ہمارے اکابرین بزرگوں نے اور بڑوں نے بڑی غور و فکر کے بعد دو باتیں ذکر کی ہیں کہ اگر ان دو باتوں کی درستگی کر لی گئی تو کوئی ہمارا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا. آج ہماری تباہی و بربادی کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ غفلت ہے، ہماری غفلت، ہماری کوتاہی ہے. ہمیں اس غفلت کو اور کوتاہی کو ختم کرنا ہوگا. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں سچا پکا مسلمان بن کر کے زندگی گزارنی ہو. اور اس بات کا ہمیں مکمل احساس ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں فخر کے ساتھ اپنے قول و عمل کے ذریعے اس بات کو واضح کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس پر فخر کرنا چاہیے. ملکوں کے دستور نے، آئین نے ہمیں اس کا پورا حق دیا ہے. کوئی ہمیں مجبور نہیں کر سکتا. آج جہاں کہیں اس طرح کی آواز اٹھتی ہے کہ جہاں مسلمان اکا دکا ہوں یا کمزور ہوں اور مجبوری کی حالت میں ہوں اور انہیں مجبور کیا جاتا ہو کہ جے شری رام بولے یا بھارت ماتا کی جے بولے، اس طرح کے جو جملے بلوانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ملک کے آئین اور دستور کے خلاف ہے. اس ملک میں ملک کی قانون کی وجہ سے کسی کو اس بات کا حق اور ادھیکار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو مذہب کے معاملے میں مجبور کرے. آئین کی دفعہ 25 کے تحت ہر ہندوستانی کو اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے. نہ کوئی ہمیں نماز پڑھنے سے روک سکتا ہے، نہ ہم کسی کو پوجا کرنے سے روک سکتے. جن کو پوجا کرنا ہے وہ پوجا کرے، جن کو نماز پڑھنا ہے وہ نماز پڑھے. یہ ملک کا آئین اور ملک کی دفعہ 25 اس بات کا حق ہر شخص کو دیتی. کسی کو ادھیکار اور حق نہیں ہے
ملکوں کا قانون ایسا بنا. ایک زمانہ تھا مسلمانوں کی حکومت تھی، پھر وہ زمانہ آیا کہ انگریز آئے، انہوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا اور مذہب لادنے کی کوشش کی. یعنی پورے ہندوستان میں تمام ہندوستانیوں کو وہ عیسائی بنانا چاہتے تھے. زور زبردستی تک بات آ گئی تھی. عیسائی مشنریاں برطانیہ سے منگوائی جاتی تھی اور ملک میں مناظرے کیے جا رہے تھے. یہاں کے ماننے والوں کے مذہب کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس بات کا احساس کر کے انگریزوں سے جنگ کی گئی. مسلمانوں نے ہندوؤں کو ساتھ لے کر کے آزادی کی جنگ لڑی اور ایک لمبا زمانہ جدوجہد میں گزرا، جنگ کرتے ہوئے گزرا. انگریزوں کو یہاں سے جانے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن انہوں نے جو جھگڑے کی بنیاد ڈالی کہ یہاں پر مسلمانوں کو غیروں سے اور غیروں کو مسلمانوں سے مذہب کی بنیاد پر جھگڑا کروایا، لڑاؤ اور حکومت کرو کی بنیاد جو انہوں نے ڈالی اور اسی پر ان کا اقتدار اور حکومت چلتی رہی، اس کی وجہ سے آج اس طرح کے حالات ہیں. ورنہ اس ملک میں تمام مذاہب کے ماننے والے آج سے نہیں صدیوں سے مل جل کر کے حکومت کرتے رہے. کبھی کسی کی حکومت رہی، کبھی کسی کی حکومت رہی، لیکن کسی نے کسی پر مذہب کے معاملے میں زور زبردستی نہیں کی. ہر ایک کو آزادی رہی اور آزادی سے عمل ہوتا رہا. جب 15 اگست 1947 میں ہمارا یہ ملک انگریزوں سے آزاد ہوا تو اس ملک کو ایک آئین اور دستور دینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس ملک کو ایک جمہوری ملک، ایک غیر مذہبی حکومت ملے، ایک سیکولر ازم پر یہ ملک چلے، ایسا ایک قانون بنا کر کے دیا گیا اور اسی قانون اور سنویدھان پر یہ ملک چل رہا ہے. آج کوشش یہ ہو رہی ہے کہ آئین کو بدلا جائے، آئین کو، قانون کو، سنویدھان کو، دستور کو بدلا جائے. اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ہر ہندوستانی اس موڑ پر آ گیا ہے، صرف مسلمان ہی نہیں، ہر ہندوستانی اس موڑ پر ہے کہ وہ اپنے شعور آگہی کو استعمال کرے، سمجھے، اپنے نفع اور نقصان کو اچھی طرح سمجھ کر کے اپنے حق کا استعمال کرے. اس بات کی جو ہے ضرورت ہے. تو ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے جو بات کہی ہے کہ دو باتیں، ایک تو ہم اپنی غفلت ختم کریں اور دوسرا اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں. اگر اپنی غفلت ہم نے ختم کر لی اور ہمیں اس بات کا شعور اور احساس ہو گیا کہ حق اور باطل میں فرق کرتے ہوئے ہم اپنے حق کا استعمال کریں اور اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، تو آپ یقین مانیے اب بھی کچھ بگڑا نہیں ہے. ہم فرقہ پرست طاقتوں کو اقتدار میں باقی رہنے سے روک سکتے ہیں. تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو ہندوستان کی علاقائی طور پر کیا صورتحال ہے وہ آپ کو بتاتا. آپ کو اس بات کا احساس ہوتا کہ اگر لوگ سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنے حق کا استعمال کریں تو کسی بھی فرقہ پرست، نفرت پھیلانے والے لوگوں کے حقوق غصب کرنے والے جو آج اقتدار میں ہے وہ اقتدار میں باقی نہیں رہ سکتے. تو یہ دو بات ہم میں ہونی چاہیے کہ ہم اپنی غفلت اور کوتاہی سے نکلیں، اور دوسری بات یہ کہ اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں. حالات آتے جاتے رہتے، ہم اچھی طرح سوجھ بوجھ کر کے اگر کوئی فیصلہ کریں تو ہم بہت ساری ہلاکتوں سے، جانی مالی نقصانات اٹھانے سے بچ سکتے. جیسے پچھلے دنوں 12 نومبر کو ایک حادثہ پیش آیا.
دیوی کا رتھ ہمارے شہر سے گزرا تھا. دین کے معاملے میں کسی پہ زور زبردستی نہیں ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. ملکوں کا آئین اور دستور ہر ہندوستانی کو اس بات کا حق دیتا ہے. کیا ہوا تھا آپ کو پتا ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن آج شام 4 بجے سے 6 بجے کے درمیان پھر وہ رتھ ہمارے شہر سے گزرنے والا ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کو اس روڈ پر جانے کی ضرورت نہیں، ایسے بھی وہاں رش بھیڑ زیادہ رہتی ہے. اگر ہم 2-4 گھنٹہ آدھا دن تھوڑی سی احتیاط برت لیں اور نظر انداز کریں، ہم تماشائی نہ بنے تو بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے. وہ آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ بھیڑ کر کے دیکھتے رہتے، اور ظاہر بات ہے جب ہم تماشائی بنے رہیں گے تو جو لوگ ہیں وہ تو اس بات کو اور زیادہ اجاگر کریں گے، بتانے کی جتانے کی کوشش کریں گے، اور جب کوئی دیکھنے والا نہیں رہے گا تو وہ کس کو دکھائیں گے. کوتاہی ہماری ہے کہ ہم تماشا دیکھنے کے لیے چلے جاتے اور بھیڑ کر لیتے ہیں. آپ وہ روڈ خالی کر دیجئے، گھنٹہ 2-4 گھنٹے کی بات ہے، آپ احتیاط کر لیجئے، اس علاقے میں نہ جائیں، جونے آگرہ روڈ پر نہ جائیں. 4 بجے سے 6 بجے تک ان کے گزرنے کا وقت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہمیں وہاں جانے کی. اور شرکیہ اور کفریہ اعمال اگر ہوتے ہیں تو ایمان ہمیں اس کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ ہم جا کر کے تماشائی بنیں. اس لیے ہمیں شعور اور آگہی ہونی چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. اگر ہم سچے پکے مسلمان بن کر زندگی گزارے اور شعور و آگہی کے ساتھ ہم اپنے حق کا استعمال کریں، ہم غفلت اور کوتاہی سے نکل کر کے اتحاد اور اتفاق کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ شام کے 4 بجے سے 6 بجے کا جو وقت ہے، آپ جونے آگرہ روڈ پر جانے سے احتیاط کریں، اس طرف سے نہ جائیں. لوگوں کو بھی آپ اس بات سے آگاہ کریں، ان کو بھی جو ہے سمجھانے کی کوشش کریں. تماشا دیکھنے سے، تماشائی بننے سے ہمارے مذہب نے ہم کو منع کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جہاں فتنہ ہو وہاں مت جاؤ، اور اگر تم وہاں جاؤ گے اور جھانکو گے تو فتنہ تم کو اچک لے گا. اس لیے باریک باریک باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ہم اپنی حفاظت کر سکے اور وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائی، سب بتائی. عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہم شعور و آگہی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ اگر ہم لوگ اس بات کا احساس کریں گے تو انشاءاللہ بڑے سے بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.